روز بچے شہید ہوتے ہیں، روز بچے شہید ہوتے ہیں، 66,000 بچہ قتل ہو گیا۔ میں نے ایک اسرائیلی فوجی کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہتا ہے روزانہ ایسے اٹھاتا ہوں بچے ایسے کاٹ دیتا ہوں۔ لوگوں کے بچوں کو روز ذبح کر رہے ہیں، روز ذبح کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ٹی آر پی کی ایک ایسی دوڑ میں دوڑے، ہم کہتے ہیں ہم اسرائیل غزہ پہ نہیں بات کرتے، ہم نے جان نہیں دینی اللہ کو۔ کیا صرف سینٹر مشتاق احمد کا پاکستان ہے؟ یہ 20 کروڑ 25 کروڑ لوگ کیوں سو رہے ہیں؟ ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ کیوں روز ایک کربلا وہاں پہ قائم ہوتی ہے؟ کیوں روز سینکڑوں علی اصغر علی اکبر کرتے ہیں؟ کیوں امام حسین کی روز سنت زندہ ہوتی ہے؟ اور آخر میں صلیب کے ماننے والوں کو میں ایک چیز کہوں گا، آپ لوگوں نے کا مظاہرہ کر دیا، اٹلی کی بحریہ نے وہیں پہ کشتیاں واپس موڑ لی اپنی، سو کالڈ ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ جس طرح اسرائیل کے پانیوں کے قریب آئی تو ڈرون اٹیک ہوئے ان کے اوپر، اس کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، ان لوگوں کو اپریہنڈ کیا گیا، اور لاسٹ اطلاعات کے مطابق ان کشتیوں کو ڈبونے کا پلان ہے جن میں دنیا کا جو بھی خوراک اور ایندھن کا سامان ہے۔ 65,000 لوگ ریکارڈ قتل، 65,000 ہی ملبے کے نیچے۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا امریکہ خدا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اسرائیل خدا ہے؟ کیا اس دن کے لیے ہم نے بنایا تھا ایٹم بم؟ کیا اس دن کے لیے ہم نے اتنے ٹیکس دیے تھے؟ کیا اس دن کے لیے اتنی بڑی فوج طاقتور کھڑی کی تھی؟ A big war is very near، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو گئے۔ حمزہ بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ کل ہمیں خبر سننے کو ملتی ہے کہ ایک 50 کشتیوں کا قافلہ جس کو نام دیا گیا ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا، جو کہ انسانی امداد وہاں پر غزہ میں جو مسلم ہیں وہ ظلم کی چکی میں پس رہے، ان کی امداد کے لیے جو قافلہ گیا ہے، کل اسرائیلی جو فوج ہے ان کی جانب سے جو ہے انہیں بھی یرغمال بنا لیا گیا، انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک تو آج مجھے مکمل طور پر تفصیل بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور اس وقت سرکمسٹانسز کیا ہیں، اور مشتاق احمد صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ارسلان، اللہ تعالیٰ تمام ان مسلمانوں کی حفاظت کرے، تمام ان انسانوں کی حفاظت کرے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا حصہ ہے۔ 50 کشتیوں کا یہ قافلہ جو کہ پوری دنیا، اس بے دنیا کو چھوڑ کر، اپنی غیرت کو سمیٹ کر امداد لے کے کھلے سمندروں میں لہروں کو چیرتا ہوا غزہ کے ساحل کی جانب جا رہا تھا، اور آخر میں صلیب والوں کو، صلیب کے ماننے والوں کو میں ایک چیز کہوں گا، آپ لوگوں نے بے کا مظاہرہ کر دیا، اٹلی کی بحریہ نے وہیں پہ کشتیاں واپس موڑ لی اپنی، جو سو کالڈ ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے۔ جس طرح اسرائیل کے پانیوں کے قریب آئی تو ڈرون اٹیک ہوئے ان کے اوپر۔ اب یہ 50 کشتیوں کا قافلہ جس میں 496 افراد ہیں یا 500 افراد ہیں یا 486 افراد ہیں، ڈفرنٹ رپورٹس ہیں، 7 پاکستانی بھی ہیں، سینیٹر مشتاق احمد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اس وقت ان کو اپریہنڈ کر دیا گیا اسرائیل کی فورسز کی جانب سے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت کہہ سکتے ہیں پاکستانی، ہم نے 20 نکاتی ایجنڈے کو مان لیا، اس کے بعد ٹرمپ اور نتن یاہو نے اس کو کیسے بدل دیا، اس سارے ایجنڈے کو بدل دیا، اور یہ جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا ابھی 100 نوٹیکل مائل دور تھا، اس کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اس کے اوپر ہر طرح کا ظلم کیا گیا، ان لوگوں کو اپریہنڈ کیا گیا، اور لاسٹ اطلاعات کے مطابق ان کشتیوں کو ڈبونے کا پلان ہے جن میں دنیا کا جو بھی خوراک اور ایندھن کا سامان ہے، تاکہ ان بیچارے پسے ہوئے لوگوں کو، ان ماؤں کو جن کے بچوں کو اٹھا کر، میں نے ایک اسرائیلی فوجی کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ کہتا ہے روزانہ ایسے اٹھاتا ہوں بچے ایسے کاٹ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں بھی ایک باپ ہوں نا، میری بھی اولاد ہے، لوگوں کے بچوں کو روز ذبح کر رہے ہیں، روز ذبح کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ٹی آر پی کی ایک ایسی دوڑ میں دوڑے، ہم کہتے ہیں ہم اسرائیل غزہ پہ نہیں بات کرتے۔ رینکنگ نہیں آئے گی یوٹیوب پہ، رینکنگ نہیں آئے گی فیس بک پہ، رینکنگ چاٹنی ہے، مسلمان نہیں ہے ہم نے جان نہیں دینی اللہ کو۔ کیا صرف سینٹر مشتاق احمد کا پاکستان ہے؟ یہ 20 کروڑ 25 کروڑ لوگ کیوں سو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم نکلتے؟ کیوں نہیں اپنی آواز اٹھاتے؟ کیوں نہیں اپنے جذبات کا اظہار کرتے؟ روز بچے شہید ہوتے ہیں، روز بچے شہید ہوتے ہیں، 66,000 بچہ قتل ہو گیا، کوئی نہیں ان کو دیکھنے والا، کوئی نہیں ان کو دیکھنے والا۔ ہر بندہ صرف یہی سوچتا رہتا ہے میرا ملک بچ جائے، کل میرے بچے کو اگر کوئی ذبح کرے گا تو کیا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ تب بھی یہی کہیں گے ملک پاکستان کیسے اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، کیسے اس ظالم بھیڑیے کو تسلیم کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم ٹیپو سلطان کے وارث ہیں، ہم خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم حیدر کرار کے وارث ہیں۔ ہمارا دل کیوں نہیں تڑپتا؟ کیوں روز ایک کربلا وہاں پہ قائم ہوتی ہے؟ کیوں روز سینکڑوں علی اصغر علی اکبر کرتے ہیں؟ کیوں امام حسین کی روز سنت زندہ ہوتی ہے؟
کیوں نہیں ہمارا دل کانپتا؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا. میں نے رات جب ویڈیوز دیکھی تو میں نے اپنے بچے کو مڑ کے سوتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا اگر میرے اندر میں کچھ ہو جائے تو میں کس طرح برداشت کروں گا؟ وہ روز مارتے ہیں, وہ روز ذبح کرتے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو, اور چلا چلا کے آپ کی غیرت کو پکارتے ہیں کہ آؤ انہیں بچاؤ. وہ روز پیٹتے ہیں. ہمارے بے غیرت حکمران اپنی غیرت بیچ آتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں اسرائیل کا منصوبہ منظور ہے. اور بھائی پورا پڑھ تو لینا تھا. آج ٹرمپ نے اس منصوبے کو کہا جی سارے مسلمان ملک ریڈی ہیں. بعد میں نیتن یاہو نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا. اب حماس نے اس پہ اعتراض جتایا. کل رات آپ نے پورا نقشہ, وہاں پہ جتنی کشتیاں تھیں, انسانی امداد جا رہی ہے نا, کوئی ایسی چیز تو نہیں لے کے جا رہا اسلحہ لے کے, ان کو روک دیا ہے. اگر یمن کی طرف آتے ایک میں اب کہوں گا ایک بات بڑھ کے, اس ملک کی اشرافیہ کو بھی, اس ملک کے حکمرانوں کو بھی, ایک ملالہ کی ڈائری, ٹھیک ہے, اس کو تو آپ نے کہا یہ انسانیت کی معراج ہے یہ عورت, وہ بے عورت جس کے باپ نے, شکیل افریدی نے, کیا نام ہے اس کا, جو بھی افریدی کر کے نام ہے اس کے باپ کا, اس نے اپنی غیرت بیچی, اس نے اس ملک کے راز بیچے, اور وہ جا کے شال لے کے اقوام متحدہ میں تقریر کرتی ہے اور ہر ملک اس کو شہریت دیتا ہے. اور اس خبیث عورت کی تو آپ تقریریں ہمیں سناتے ہو. اور گھٹیا غیرت لوگوں, تم لوگوں کو یہ سوچ نہیں آتی وہاں پہ کتنی ڈائریاں روز بچے چھوڑ کے جاتے ہیں, بچوں کو روزی روٹی نہیں ملتی. ایک بچی کہتی میں 3 دن سے چل رہی ہوں, میری ٹانگوں سے خون آ رہا ہے. 5 سال کی بچی, 65,000 لوگ ریکارڈ قتل, 65,000 ہی ملبے کے نیچے. کیا ہم نے مرنا نہیں ہے؟ کیا امریکہ خدا ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اسرائیل خدا ہے؟ کیا اس دن کے لیے ہم نے بنایا تھا ایٹم بم؟ کیا اس دن کے لیے ہم نے اتنے ٹیکس دیے تھے؟ کیا اس دن کے لیے اتنی بڑی فوج طاقتور کھڑی کی تھی؟ کیا اس دن کے لیے حکمرانوں کو اتنی طاقت دی تھی؟ کیا اس دن کے لیے مملکت بنی تھی؟ کیا 77 سال کے جو شہداء کی لاشیں ہیں, کیا جو پاکستان بننے پہ 47 لاکھ مہاجر قتل ہوا, وہ اس لیے قتل ہوا تھا کہ مسلمان امت وہاں پہ رولے, سینیٹر مشتاق کے ہاتھ باندھ کر اس کو جیل میں ڈالا جائے, انسانی خوراک روکی جائے. اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے. روم, اٹلی, اسپین, گریس, ادھر احتجاج ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں کہاں احتجاج ہو رہا ہے؟ یہاں تو احتجاج کرنے والوں کو اندر کیا جاتا ہے. مشتاق احمد کے ساتھ یہاں پہ کون نکلا ان کے علاوہ؟ کیا بے نکلا؟ کیا ارسلان آپ نکلے؟ کیا ہم جیسے ہزاروں نکلے؟ آج میرے دل پہ چوٹ پہنچی ہے, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا اتنا خون دیکھنا. لیکن ایک منٹ, مارک مائی ورڈز, ملامت الکبریٰ, the Armageddon is very near, is very near, a big war is very near, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے. ایک بہت بڑی جنگ, کیونکہ اتنا خون رائے گاں نہیں جائے گا. اور اگر اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ حماس ان کے پاؤں پکڑ لے گا جس طرح باقی مسلمان ملکوں نے پکڑ لی اور اپنی غیرت بیچ دی ہے, تو the Israel is completely mistaken. This Zionist lobby which was created by Theodor Herzl in the late 18th or 19th century, he made them proud and made us ashamed. اوکے, بالکل. انہوں نے کیسے توڑا خلافت عثمانیہ کو, پارا پارا کیا سلطان عبدالحمید دوم کے دور میں. اور پھر برطانیہ نے کس طرح چالیں چلی, اور یاد ہے اس دن آپ نے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ برطانیہ نے کس طرح اس ساری چیز کو تاراج کیا, اور انبیاء کی سرزمین پہ آج یہودی قابض ہے, صہیونیت قابض ہے. وہ سٹار آف ڈیوڈ وہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ حضرت داؤد کی علامت نہیں ہے, سمجھ کے چلتے. انہوں نے پورا فرات سے لے کر اوپر افریقہ تک اپنی پوری مملکت کھڑی کرنی ہے, جس کے بارے میں وہ نیتن یاہو, وہ شیطان نیتن یاہو, وہ کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے, ایک نیا مڈل ایسٹ کھڑا کریں گے, ایک نیا مڈل ایسٹ کھڑا کریں گے جس میں یہ بنے گا. تو یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ دجال کے آنے کی تیاری ہے. بالکل ایسے ہی. پھر امام مہدی کا ظہور بھی قریب ہے. بالکل ایسے ہی. اور کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ کہاں ہیں عرب؟ کہاں ہیں عجم؟ ایون اب دوبارہ اسرائیل کہہ رہا ہے دوبارہ ایران پہ اٹیک کریں گے, اور سننے میں آ رہا ہے ایران بھی خیر مقدم کر رہا ہے اس معاہدے کا. تو آپ سمجھ جائیں تارے کہاں سے ہل رہی ہیں. آپ یہ دل میں ایمان بنا لیں کہ آنے والا وقت بہت مشکل آ رہا ہے. آج ہم صرف اپنی ٹی آر پی کو روکنے کے لیے یہ سوچتے ہیں ہم نہیں کریں گے اس پہ پوڈ کاسٹ, ہم اس پہ نہیں کریں گے ویڈیو, غزہ پہ کام چلاؤ جی, فلانی چیز ان کے ہاتھ میں ہے, اور یہ سانسیں تو رب کے ہاتھ میں ہیں. چلے جاؤ کفر پہ, پھر کیوں پڑھتے ہو نبی کا کلمہ؟ امام حسین نے کی تھی ابن زیاد کی بیعت, کی تھی یزید کی بیعت,
کی تھی بنو امیہ کی بیعت؟ کیا سوچ کے وہ کھڑے رہے؟ کیا سوچ کے 72 لاشیں کٹائے؟ سوچنے سمجھنے فہم فراست ہر چیز سے آ رہی ہے قوم. یہ قوم صرف سمجھتی کہ اگر میرے پیٹ کا ایندھن پورا ہو رہا ہے تو شاید سارا آسمان ہر وقت نیلا رہے گا. یہ آسمان خون برسائے گا, اور خون اس لیے برسے گا کہ اس زمین نے خون پیا ہے سینکڑوں بچوں کا دن رات. اور وہ یہودی بھیڑیے, میں کبھی بھی کسی قومیت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن آج ایڈولف ہٹلر روز یاد آتا ہے کہ وہ اس خبیث جڑ یہودیت کو ختم ہی کر دیتا. میں آج بھی کہتا ہوں انسان کے حقوق سب سے مدبر, سب سے اعلیٰ ہیں, لیکن یہودی قوم کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کوئی وجہ ہی ہے اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل و خوار کیا.